اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم۔ یہ سورہ مائدہ کی 5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 72 سے لے کر کے 76 تک، 70 پر 2 سے 70 پر 6 تک۔ پچھلی آیتوں میں اہل کتاب یہود و نصارہ کا تذکرہ تھا، خاص کر کے یہودیوں کا تذکرہ تھا کہ ان لوگوں نے کس طرح سے رسولوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ بدسلوکی کی، جبکہ ان کی نافرمانی، ہٹ درمی کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس پیغمبروں کو بھیجتا رہا، لیکن انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور پیغمبروں کو قتل بھی کیا۔ پھر بھی انہوں نے یہ خیال کیا کہ کوئی مصیبت ان کے اوپر نہیں آنے والی، لیکن آئی۔ آدمی نافرمانی کرے اور اس کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے، آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، گستاخی کرے اللہ کے ساتھ۔ کہا گیا تھا کہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے تھے، حق بات کو دیکھنا، حق بات کو سننا ان کو گوارا نہیں تھا۔ اللہ سب کو دیکھ رہا۔ اور بھی بہت سارے ان کے بدعقیدگیوں کو آپ نے ترتیب وار سنا ہے، مجھے ابھی آپ کے سامنے تفصیل بیان نہیں کرنا ہے، وہ تو آپ نے سن لیا ہے۔ یہ جو آیتیں پڑھی گئیں، ان آیتوں میں عیسائیوں کا، نصرانیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ ان کے جو فرقے ہیں، ان میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، ان فرقوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، تو انہوں نے کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں گستاخی کی، اللہ کی ذات صفات کے ساتھ انہوں نے کس طرح کا کھلواڑ کیا، اسے بھی سنیں۔ آج بھی ہے نا مشہور 2 ان کے فرقے ہیں، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ، ہے نا۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ یہی عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم کا بیٹا عیسیٰ یہی اللہ ہے، نعوذ باللہ، وہ کافر ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا جن کا یہ عقیدہ ہے، ہاں، ان میں ان کا عیسائیوں میں ایک عقیدہ، ایک گروپ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی ہیں، اللہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اترا ہے۔ جیسے غیروں میں آپ دیکھیں گے، کافروں میں، ہندوؤں میں اوتار والا عقیدہ کہ خدا فلاں کے شکل میں اترا، کشن کے، رام کے، فلاں کے اوتار، حلولی عقیدہ، سمجھ رہے؟ اللہ حفاظت فرمائے، مسلمانوں میں بھی ہے۔ اب انہیں یہ کہا، ہاں، یہ بدعتی لوگ بولتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہ آیا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ انا للہ، ذرا بھی ہم لوگوں کو وہ جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، وہ زمین میں اترا، مدینے میں اترا مصطفیٰ ہو کر۔ انا للہ۔ سب بدعتوں کی بات نہیں کر رہا، بدعتوں میں ایک گروہ، ایک جماعت اس عقیدے والے بھی ہیں، سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں گمراہ فرقوں کا
تاکہ مسلمانوں تم ایسے نہ بنو، اتنا بھی چڑھانے کا، اتنا چڑھانے کا کہ ایک انسان کو اللہ کے برابر کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو اتنا اتار دیا۔ اللہ کی ذات، اللہ خالق ہے، مالک ہے، خالق کو مخلوق کے برابر۔ آج ایک باس بھی اپنے نوکر کو، اگر کوئی نوکر اس کے برابر برداشت نہیں ہوتا، سوچو دونوں انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمایا کافر ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں، جو عقیدہ رکھتے ہیں اور بولتے بھی ہیں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ مریم کے بیٹے عیسائی ہیں اور کوئی دوسرے نہیں۔ ہاں، اللہ عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں آئے۔ اب کیوں وہ خدا سمجھتے؟ کیا وجہ ہے؟ 4 معجزات جو اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے ہاتھوں میں صادر کیا، باپ نہیں، یہ سمجھ لیا۔ تو آدم علیہ السلام باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، انہوں کیا بولنا؟ ایسے لوگ ہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ کہا تھا؟ اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا۔ وقال المسیح، عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میری عبادت کرو میں خدا ہوں، کبھی انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہی میرا بھی تمہارا بھی، دونوں کا رب ہے، سارے انسانوں کا رب وہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، انجیل آج کتنے، انجیل کے بہت سارے پارٹس ہیں، انجیل میں بھی آج بھی اس توحید کا ذکر ہے، شرک کی نفی ہے۔ آج بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں انجیل میں کہاں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کہا ہو کہ میں خدا ہوں، بلکہ الٹا ہے۔ کیا مطلب؟ سیدھا ہے، ان کے کہنے کے حساب سے الٹا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا تمہارا سب کا رب ہے۔ اور اس میں ایک پوائنٹ کی بات کیا ہے، بنی اسرائیل، انہوں نے کیا کہا؟ بنی اسرائیل، مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے نہیں، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے صرف اور صرف کون آئے ہیں؟ حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ آپ کی شریعت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت سارے انسانوں کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے۔ یہ جو عیسائی لوگ اپنی عیسائیت کو پھیلاتے ہیں، ان کا جو مشنری ہے نا، یہ جو کام کرتا ہے نا، غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف وہ کر رہے ہیں۔ آپ ان کو ڈانٹ سکتے ہیں، آپ ان کو تنبیہ کر سکتے ہیں، یار حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، تم نے کیوں اپنے اس کو پھیلا رہے ہو؟ جس کو دیکھو ان کو عیسائی بنا رہے ہو، خاص کر کے مسلمانوں کو، دلتوں کو نہیں، بچھڑے ہوئے جو مسلمان ہیں نا، کھیڑوں میں، دیہاتوں میں، اللہ حفاظت فرمائے، ٹارگٹ بنا بنا کر کے، کھلا پلا کر کے، ٹریٹمنٹ کر کے، ان کو ضرورت ان کی پوری کر کے، کیسے بھی کر کے کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ غلط ہے، ان کی تعلیم کے خلاف ہے، ان کی نبی کی تعلیم کے خلاف ہے۔ خیر، تفصیل میں جانا نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیم کے خلاف یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چل رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا، ان لوگوں نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیا بنا دیا۔ اسی لیے ہمارے نبی نے بھی فرمایا میرے کو بھی اتنا چڑھاؤ مت جیسے نصرانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھا دیا، کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا اللہ ہی بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام۔ تم میرے کو اتنا چڑھاؤ مت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بولے تھے، لیکن ہم لوگوں کو نہیں، چڑھائے بغیر ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایمان ادھورا ہے جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھا کر کے اللہ کے برابر نہ کر دیں۔ آپ کو عالم الغیب بولیں گے، حاضر ناظر بولیں گے، مختار کل بولیں گے، سب چیز کا اختیار ہے، سب کچھ معلوم ہمارے نبی کو۔ جو صفات اللہ کے ہیں وہ تمام صفات کو، نعوذ باللہ، خاص جو صفتیں اللہ کی ہیں
اس کو اگر کسی انسان میں کسی نبی میں ماننا شرک ہے، سمجھ رہے؟ اور کسی انسان کو اللہ کے برابر کرنا یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ دونوں غلط ہیں، بے ادبی ہے، گستاخی ہے اللہ کی ذات میں۔ جیسے یہ ان عیسائیوں نے کیا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مقام دے دیا اور اللہ تعالیٰ کا جو مقام تھا اس کو اتار دیا، کہاں؟ انسان کے برابر کر دیا۔ فرمایا انہ من یشرک باللہ، یہ شرک ہے، اس لیے فرمایا جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، کسی بھی انسان کو اللہ کے برابر کر، یہی تو شریک کرنا، شریک کرنا اللہ کے ساتھ۔ اللہ کو انسان کے برابر ہے، کسی انسان کو اللہ کے برابر۔ فرمایا جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، تو اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاں، اتنا بڑا ظلم کہ اللہ کو اتار دیا انسان کے مقام تک، اور انسان کے مقام کو اللہ کے برابر کر دیا، اسی کو تو ظلم کہتے ہیں۔ وضع الشیء فی غیر محلی، کسی بھی چیز کو اس کے اپنے محل میں نہیں رکھ کر کے کسی اور جگہ رکھنا، یہ ظلم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کسی چیز کو جہاں رکھنا وہاں رکھنا چاہیے، اس کو اگر آپ وہاں نہیں رکھیں گے کسی اور جگہ رکھیں گے، وہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ نہیں، پائجامہ پہننے کے لیے کہاں؟ نیچے، اس کو آپ نے اوپر پہنا، سمجھ رہے؟ اب اوپر کی جو چیز ہے اس کو نیچے پہنا۔ ٹوپی، اس کی جگہ سر ہے، آپ نے اسے پیر کے پاس رکھا، ظلم ہے۔ چپل ہے، اسے پیر کے پاس رکھنا چاہیے، سر کے اوپر رکھ دیا، سمجھ رہے؟ اور یہ ایک ایک استھان ہے، ایک ایک مقام ہے، ایک ایک جگہ ہے، اس کو اس جگہ میں رکھو۔ اللہ کا کتنا بڑا مقام ہے کہ انسان کو اس کے برابر کر دیا، نعوذ باللہ۔ ایک نبی، کتنے بھی بڑے نبی ہوں، وہ انسانی ہیں، وہ مخلوق ہیں، وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے، سمجھ؟ تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، فرمایا ظالم ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، سمجھ رہے؟ یہ لوگ سوچیں گے ابراہیم علیہ السلام آ کے ہم کو بچائیں گے۔ نصرانیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم ہی جنت ہیں، ہم ہی جنتی ہیں، سمجھ رہے؟ جیسے حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے نا، ہم ہی جنتی ہیں، باقی سب کیا ہیں؟ جہنمی ہے۔ چاہے عقیدہ کیسے بھی رکھ لو، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ عقیدہ برابر رکھنا، خالی نام، ابھی آپ نے سنا نا پچھلی آیت میں، اپنی نسبت کسی جگہ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ عقیدہ دیکھتے ہیں، اللہ اعمال دیکھتے ہیں کہ عقیدہ ویسے ہی ہے جیسے قرآن نے بتایا، نبی نے بتایا، اعمال ویسے ہی ہیں جیسے قرآن نے بتایا، نبی نے بتایا، تو ٹھیک ہے۔ خالی پیلی نام مسلمان کا ہے، خاندان ہمارا مسلمان کا ہے، تو مسلمان جنت میں۔ مسلمان تم جیسا مسلمان ہے نا، وہ نہیں، اللہ جیسا مسلمان کیا کہتے ہیں، چاہتے ہیں ویسا مسلمان۔ کیا وہ ووٹر لسٹ میں خالی رائٹ ہوتا ہے کہ جی مسلمان، اللہ کی لسٹ میں بھی رہنا نا مسلمان، وہ مسلمان جنت میں بولنا ٹھیک ہے۔ اللہ کی فہرست میں جو مسلمان ہیں ان کا جنت میں جانا ٹھیک ہے۔ قرآن نے جسے مسلمان کہا اس کا جنت میں جانا، یہ بات صحیح ہے، سمجھ رہے؟ تو وما، ایسے ظالم کو کوئی مددگار، ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آئیں گے، ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آئیں گے، سب سے بڑے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہاں، ان کی صفات سب کس کے لیے ہے؟ گنہگاروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے۔ ہمارے نبی سفارش کریں گے نہیں، شفاعت ہے نا، برحق ہے، ہمارے نبی شفاعت کریں گے، لیکن کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جن لوگوں نے شرک کیا گئے کام سے، اس لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایک فرقے کا ذکر ہوا، آگے اور ایک فرقے کا ذکر، فرمایا لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تینوں میں کا ایک ہے، ہاں، خدائی پارٹنر دو، عیسیٰ، مریم، خدا، تین مل کر ایک، اللہ ہے نا تینوں میں کا ایک، اور اسی طرح عیسیٰ، اللہ، عیسیٰ علیہ السلام، پھر روح القدس، جبریل علیہ السلام، تینوں مل کر ایک۔ ان میں دیکھیے آپ، مریم علیہ السلام کی عبادت کرنے والے بھی ہیں، مریم، میری، عیسیٰ علیہ السلام خدا مان کر چلنے والے بھی، وہ بولتے ہیں تین میں کے ایک ہیں، انہوں بھی خدا، انہوں بھی خدا، انہوں بھی خدا، تینوں بھی خدا۔ آج اور ایک فرقہ بھی آ گیا،
جبریل علیہ السلام کو خدا مان کر کے چلنا، روح القدس. اللہ نے فرمایا یہ لوگ بھی کافر ہیں جو خدائی کو تقسیم کر رہے ہیں، حصے دار مانتے ہیں اس کو. انہوں بھی حصے دار اس میں، انہیں بھی حصے دار، جیسے منتری، مکھیہ منتری، اپا مکھیہ منتری پھر اپا مکھیہ منتری 2-3 رہتے ہیں. نعوذ باللہ. ایسے سمجھ لیا اللہ کے دربار کو بھی حصے داری خدائی میں بھی، سب پارٹنر. فرمایا وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدائی میں انہوں بھی ہے، انہوں بھی ہے، انہوں بھی ہے، کوئی بھی نہیں. فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، معبود صرف ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. تو جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، سمجھ رہے، پہلے کس کا عقیدہ کا ذکر تھا؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا مانتے ہیں، خدا کوئی اور نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ. اب ایک اور عقیدہ ان لوگوں میں کہ نہیں، خدا 3 ہے، خدا 3 ہے. ان میں کہ ایک کون ہے؟ عیسیٰ علیہ، وہ بھی خدا ہے، انہوں بھی خدا ہے، انہوں بھی خدا ہے. فرمایا یہ لوگ بھی کافر ہیں. فرمایا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر یہ لوگ اپنے باتوں سے، اپنے عقیدے سے، اپنی بکواس سے باز نہیں آئیں گے نا، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو کافر ہوں گے کفر کی زندگی گزارتے رہیں گے. جیسا کہ کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں، اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے. فرمایا عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب پہنچے گا، اور وہ جگہ جہنم ہے. دردناک عذاب پہنچے گا. قرآن ہے، بات پکی ہے، سچی ہے. کتنا بھی بول لے ہم ایسے، جو اس طرح کا عقیدہ رکھ کے مرے گا، دردناک عذاب اسے پہنچے گا. افلا یتوبون، اللہ آگے فرماتے افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، توبہ نہیں کرتے؟ ایسی بکواس عقیدے رکھتا ہے، ایسے گستاخی کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، ان کو توبہ کرنے کے بارے میں کبھی خیال نہیں آتا. فرمایا افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ لوگ توبہ نہیں کرتے؟ کیوں توبہ نہیں کرتے؟ ویستغفرون، کیوں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب نہیں کرتے؟ یہ کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. کیا توبہ نہیں کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب نہیں کریں گے؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں. آج بھی اگر کوئی اللہ سے سچی توبہ کر لے، اللہ کیا کریں گے؟ سارے گناہ معاف کر دیں گے. اس نے جو بھی گستاخی کی اللہ کے ساتھ میں سب ڈیلیٹ. اللہ اکبر، اللہ غفور ہے، رحیم ہے. آج بھی اگر کوئی زندہ ہے عیسائی اور وہ کیا کر لے، ارے کرنے والے کرتے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ نہیں کرتے. سب سے زیادہ، غیروں سے بھی زیادہ اسلام کی طرف آنے والی یہی انگریز ہیں، جو نسلی طور پہ عیسائی ہوتے ہیں. اللہ نے بولا غفور الرحیم، آپ سب ڈیلیٹ کر دیتے اللہ، اور پھر ہم سے بھی آگے وہ بڑھ سکتے، مسلمان پکے مسلمان بن جاتے. اب عیسیٰ علیہ السلام، اب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرا رہے. عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا، ان کا مرتبہ کیا، ان کی حیثیت کیا، کہ ان لوگوں نے اللہ کا برابر کر دیا، ان لوگوں نے یا اللہ ہی بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو بتا رہے. فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، سنو مریم کا بیٹا عیسیٰ ایک رسول ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، خدا نہیں ہے وہ رسول ہے، وہ رسول ہیں. اور رسول فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے دنیا میں. وہ کوئی خدا نہیں تھے نا، وہ سب کے سب انسانی تھے، تو یہ بھی انسان ہے. سمجھ رہے؟ مریم کا بیٹا عیسیٰ یہ صرف کیا ہے؟ رسول ہیں. جیسے اس سے پہلے بہت سارے پیغمبر دنیا میں آئے، ایسے یہ بھی دنیا میں آئے پیغمبر بن کر کے. عام انسانوں میں رسولوں میں بہت بڑا فرق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن رسول بہرحال انسانی تو ہیں، انسانوں میں ان کا بڑا مقام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، انسان ہیں، لیکن انسانوں میں ان کا بڑا مقام ہے کہ رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر. اللہ نے تمام انسانوں میں ان کو چنا اپنی پیغمبری کے لیے. یہ ہے. باقی ان کی جو ماں ہیں، فرمایا وہ امہ صدیقہ، ماں حضرت مریم، فرمایا صدیقہ، پاک باز. یہودی
ان کے اوپر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں، اس نے کہیں جا کے نعوذ باللہ منہ مارا ہے تبھی تو بچہ ہوا ہے، شادی نہیں ہوئی کہاں سے آیا بچہ، اس طرح یہودی الزام لگاتے تھے حضرت مریم علیہ السلام پر۔ اللہ نے اس بچے سے کہلوایا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ابھی 1-2 دن کے بچے ہیں انہوں نے صاف صاف اپنے اماں کی کیا کیا، براعت، نا میری ماں پاک ہے، سمجھ رہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رسول ہوں اللہ کا۔ اس طرح سے بچپن میں ہی چھوٹے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جو دھبا ان لوگوں نے لگایا اللہ نے ہٹایا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو ساتھ ساتھ ان کی ماں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، فرمایا ام صدیقہ، ماں کون ہے ان کی، بہت پاک باز عورت ہے، بہت پاک باز۔ صدیقہ سے معلوم ہوا نبی نہیں تھی، مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی، اللہ نے کسی بھی عورت کو نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، جتنے بھی نبی آئے سب کے سب مرد تھے، عورتیں نہیں تھیں۔ عورت پھر عورت کا مقام صدیقہ، سب سے اونچا مقام عورتوں کے لیے صدیقہ، نبیوں کے بعد سب سے پہلے صدیقین، ارے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین اولیاء کو بولتے ہیں، اولیاء سے بھی بڑا مقام ہے صدیقین کا، تو صدیقہ ولیوں میں بڑے زبردست ولی حضرت مریم علیہ السلام۔ تو یہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا مقام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام، ان کی دونوں کی حیثیت اللہ نے بتا دیا۔ پھر بھی سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا تم لوگوں نے ان لوگوں کو خدا بنا دیا، کوئی مریم علیہ السلام کو خدا بنا کر کے میری کرسمس مناتا ہے، میری کی پوجا کرتا ہے، جیسس کی پوجا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا یاکلان الطعام، ارے یار ماں بھی بیٹے دونوں بھی کھانا کھاتے تھے، ماں بھی بیٹا بھی دونوں بھی کھانا کھاتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ کھانا کھاتے تھے، اور کھانا کھانے والا کیا ہوا، محتاج ہو گیا۔ جو اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے کھانا کھاتا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کھانے کا محتاج ہو گیا تو وہ محتاج ہو گیا۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو صمد ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے، جو سب سے بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج، اس کو خدا بولتے ہیں۔ یہاں دونوں کو دیکھو نا یار، ماں بھی بیٹا بھی دونوں بھی کھانا کھا رہے ہیں، زبردست دلیل۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے انظر، ذرا دیکھو نا، نبین لہم الآیات، ہم ان کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر رہے ہیں آیتوں کو، دلیلوں کو، مثالوں کو، پھر بھی یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر ذرا دیکھو نا کیسے الٹے پاؤں پھر رہے ہیں، کیسے الٹے بہک رہے ہیں۔ ان کو ہم سمجھا رہے ہیں اور یہ بہک رہے ہیں، نہیں سمجھے۔ اتنا اچھے انداز میں سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی دونوں کھانا کھاتے تھے، جو کھانا کھانے والے ہوتے وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ ارے اس کے لیے بڑا نالج کی ضرورت نہیں، ایجوکیٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں، عام انسان، جاہل، عالم سب سمجھ سکتے اس بات کو کہ جو کھانا کھا سکتا ہے، جو کھانا کھانے کا محتاج ہے، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ محتاج کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ پھر سمجھایا جا رہا ہے اور ایک آیت، قل اتعبدون من دون اللہ، پیغمبر ذرا ان سے پوچھئے، کہیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ اتعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی، ایسے رسولوں کی، ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، ایسوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس میں بھی سمجھا دیا کس بات کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا خود عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ دشمنوں نے انہیں کیا کیا، سولی پر چڑھا دیا۔ آج بھی ان کی وہ جو اسٹیچو وہ بنا کر، اسٹیچو بنا کر رہے، اس میں دیکھو آپ ان کو کیسے لٹکا کر رکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ، ایسے وہ جھکے ہوئے ہیں، ان کے اوپر پورا ہاتھ ایسا، سمجھ رہے، ادھر بھی سولی، ادھر ایک دم میخ مار کر کے ان کو کیا کر دیا۔ آج ان کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہودیوں نے کیا کر دیا، مار دیا، سمجھ رہے۔ تو جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ان کے عقیدے کے مطابق نہیں سمجھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت کیا کر دیا، آسمان پہ اٹھا دیا، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے؟ آج بھی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے،
مرنے والے، اب کیوں وہی نہیں، وہ کیا ہے، سارے انسانوں کے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے کر کے چلے گئے، اب ہمیں آزادی، جو چاہے کرو. یہ ان کا عقیدہ ہے، کفارہ کا عقیدہ. سمجھ رہے؟ تو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ دشمنوں سے اپنی حفاظت نہیں کر سکے. دشمنوں سے اپنی حفاظت، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکا وہ تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے؟ پیغمبر اب ذرا پوچھئے نا، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے؟ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی سننے والے جاننے والے، سب کی باتوں کو بھی سن رہا ہے اور سب کے عقیدے کو بھی جانتا ہے. اس لیے اپنا عقیدے پر بار بار نظر کرتے رہو، ہمارا عقیدہ کہیں بگڑ تو نہیں رہا ہے. اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنی زبان میں ایسے باتیں کرو جو باتیں اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. ٹھیک ہے، آگے بھی ہے، ابھی تو صرف 5 آیتیں میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق